السلام علیکم۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں عموماً دینی موضوعات پر گفتگو کرتا ہوں۔ بہت عرصے سے جو ہے سیاست پر گفتگو کرنا میں نے چھوڑ دیا تھا، لکھنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ کوئی کام ایسا کیا جائے جس سے آخرت سنورے۔ مگر اب پاکستان کی سیاسی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ اس پر اپنی رائے ضرور دی جائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ صاحب الرائے نہیں ہیں تو آپ کا کسی بھی معاملے میں کوئی کردار بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی رائے جو ہے وہ بہت مہذب اور شائستہ انداز میں دیجیے۔ اگر کوئی چیز ناپسند بھی ہے تب بھی اس کا اظہار جو ہے وہ اچھے اور عمدہ الفاظ میں کیجیے۔ ہمارے ہاں میڈیا جو ہے وہ مذاق بن کر رہ گیا ہے، اور میرا انداز جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت ساری چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ذکر احترام کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ یہی مجھے میرے بزرگوں نے سکھایا اور یہی میرے اساتذہ نے مجھے سکھایا ہے۔ اور اکثر دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کے ولاگ میں جو ہے نا ٹریفک کا شور بہت کبھی کبھی آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ بھی میں آج بتا دوں کہ میرا گھر جو ہے وہ بہت مصروف ترین چوک کے عین کونے پر ہے۔ لوگ کارنر والے مکان کو پسند کرتے ہیں، لیکن میرے کارنر والا مکان جو ہے نا وہ اس وقت شور کی زد میں اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ بہت مرکزی چوک ہے اور وہاں سے ٹریفک کے آمد و رفت بہت زیادہ ہے۔ تو اور اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ میں جن 2 کمروں میں ریکارڈنگ کرتا ہوں وہ دونوں کمرے جو ہیں وہ اتفاق سے سڑک کے کنارے ہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ یہ 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات کی گونج بہت دیر تک ہمیں سنائی دے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی شکست جو ہے وہ اس حوالے سے باتیں ہوتی رہیں گی، اور یہ سوال پوچھا جاتا رہے گا کہ اتنے دعووں کے باوجود اور اتنی عوامی مقبولیت کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کو اتنی واضح شکست کیسے ہو گئی؟ اور یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب خود پاکستان مسلم لیگ نون ہی دے سکتی ہے، اور ان کے کچھ لوگوں نے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اصل جواب وہ ہے جو جاوید لطیف صاحب نے اپنے 1-2 روز پہلے کارکنوں سے خطاب میں جو ہے ذکر کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اب پورا سچ بولنا ہوگا۔ اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی عوام کو ابھی تک پورا سچ نہیں معلوم۔ میں اس گزشتہ 2-3 مہینوں کی بات کر رہا ہوں، ماضی کا تو کوئی سچ بھی انہیں بالکل نہیں معلوم، لیکن یہ جو حالات بدلے ہیں ان حالات کا بھی مکمل سچ جو ہے وہ عوام کو نہیں معلوم، اور یہ مکمل سچ جو ہے وہ صرف نواز شریف صاحب بتا سکتے ہیں۔ دھرنے کے موقع پر بھی میں نے میاں نواز شریف صاحب کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ جتنے مرضی تابعدار بن جائیے، آپ کی ایک نہیں سنی جائے گی، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ قوم سے خطاب کیجئے اور قوم کو بتائیے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اور آپ کو حکومت نہیں کرنے دی جا رہی، اور اس کے بعد حکومت چھوڑ دیجئے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 2014 میں کیا ہوا، اور کس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا، پھر وہ جو ہے ملک سے باہر گئے، اور اس وقت سے اب تک وہ واپس نہیں آ سکے۔ جب سے 17 جولائی کو نون لیگ کو شکست ہوئی ہے، اس کے بعد سے یہ خبریں تسلسل سے سامنے آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت ہے۔ ہاں، البتہ جس دن اسحاق ڈار صاحب تشریف لے آئے اس دن ان خبروں میں صداقت محسوس کی جا سکتی ہے کہ اب شاید نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں۔ لیکن جاوید لطیف صاحب جس مکمل سچ کی بات کر رہے ہیں وہ یہی سچ ہے کہ تمام تر تعاون اور ساتھ دینے کے باوجود بھی پاکستان مسلم لیگ نون کیوں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ میاں نواز شریف صاحب بھی بتا سکتے ہیں۔ عوام تو سمجھ رہی ہے، بلکہ عوام کی وہ اکثریت جو آزاد سوچ رکھتی ہے وہ تو سمجھ رہی ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو پولرائزیشن اس قدر بڑھا دی گئی ہے کہ ہم معاملات کو اپنے طور پر سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جو بتایا جا رہا ہے، جو سنایا جا رہا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے، بس اس پہ آمنا صدقنا، اور نہ اپنی کوئی رائے قائم کرتے ہیں، نہ اس بارے میں غور کرتے ہیں کہ کون سا شخص صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بول رہا ہے
اس نے کل کیا کہا تھا، اس نے آج کیا کہا، اس کا ماضی کیسا تھا، اس کا دور کیسا تھا، ہم یہ سب کچھ نہیں دیکھتے۔ ہمیں تو جو پسند ہے اس کی ہر خامی پسند ہے، اور جو ہمیں ناپسند ہے اس کی ہر خوبی بھی ہمیں ناپسند ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے منظم طریقے سے کیا گیا۔ ایک ہمارے ملک میں 5th جنریشن وار کی ایک ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ میں اپنے نوجوان نسل کو کہوں گا کہ اس ٹرمنالوجی کو اٹھا کر دیوار سے مار دیجیے گا۔ یہ گمراہ کن باتیں جو ہیں اس کو چھوڑنے، اس کو بالکل آپ اس کو ترک کر دیجیے۔ اور برٹرینڈ رسل نے ایک دفعہ کہا تھا، اس سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کسی ملک کی تباہی کی اصل ذمہ داروں کا تعین کرنا ہو تو وہ کیسے کیا جائے؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے آئین کو اٹھا کر دیکھیے، اور اس میں جس کو استثناء حاصل ہے وہی اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہوگا۔ تو نئی نسل جو ہے وہ پاکستان کا آئین اٹھائے، اسے غور سے پڑھے اور فیصلہ کرے کہ پاکستان کی تباہی کس نے کی ہے۔ یہ چور یہ کرپٹ یہ بہت ہو گیا۔ ان باتوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ پاکستان سیاسی نظریے کے تحت، سیاسی سرگرمیوں کے تحت، سیاسی جد و جہد کے ذریعے جو ہے وہ مارز وجود میں آیا تھا، اور سیاسی جد و جہد کے ذریعے ہی یہ قائم بھی رہ سکتا ہے اور یہ ترقی بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان حالات میں بہت خوش ہیں۔ ان کی پارٹی کو بے شک یہاں پر اب ان کی ضرورت ہے، اور ان کے بغیر یہ صورتحال جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ 17 جولائی کو جو ان کو جھٹکا لگا ہے، اس جھٹکے سے میاں نواز شریف کی قیادت کے بغیر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نکل نہیں سکتی۔ بے شک عوام جو ہے ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ان میں میاں نواز شریف صاحب کا عکس ہی دیکھتے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک حد ہے، اور وہ ایک خاص حدود سے آگے نکل کر وہ بات نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا جماعت میں جو بھی ایک مقام ہے اس سے کہیں زیادہ سینئر لوگ موجود ہیں، اور اس ڈیکورم، اس ہیرارکی کی وجہ سے بھی انہیں بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا ہے، اور یہ رکاوٹیں خود میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ہی دور ہو سکتی ہیں، یا خود نواز شریف صاحب کی موجودگی انہیں دور کر سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو نقصان ہوا ہے اس کے ٹوکن ازالے کے لیے میاں شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ اخلاقی روایتیں جو ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں شروع کرنا پڑیں گی، اور میرا خیال ہے کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ اور جو ہے مسلم لیگ نون چونکہ اخلاقی اور روایتی سیاست، نظریاتی سیاست کی دعوے دار ہے اب، تو اس کو یہ پہل کرنی چاہیے، اور ایسا مستعد اور متحرک قسم کا صدر وہ اپنی جماعت میں لے کر آئیں کہ جو اس کو عوامی سطح پر منظم کر سکے۔ اور تمام سیاسی جماعتیں ماں سوائے جماعت اسلامی کے کسی میں بھی جو ہے وہ مکمل ہیرارکی موجود نہیں ہے۔ نامزدگیاں ہوتی ہیں، پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ہفتہ 10 دن ایک تنظیم رہتی ہے، ہفتہ 10 دن دوسری تنظیم رہتی ہے۔ تنظیموں کے اس رد و بدل کے باعث لوگوں کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، کشیدہ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پارٹی کو ہوتا ہے، جس کی زندہ مثال اور حالیہ مثال جو ہے وہ یہ ضمنی انتخابات تھے کہ لاہور کے حلقوں میں اور کئی متعدد دیگر حلقوں کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن صرف اس وجہ سے باہر نہیں نکلا کہ ان کے جماعت نے ایسے لوگوں کو ووٹ دے دیا جن کا تعلق ان سے نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی ناراضگی ہے، اس کو محسوس کرنا ہوگا۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے یہ بے شک یہ بہت کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس میں 11 امیدوار تھے وہ آزاد حیثیت میں نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کو ہرا چکے تھے۔ ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دے کر شاید کوئی وعدہ نبھایا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط فیصلہ تھا۔ غلط فیصلہ تو یہ بھی تھا کہ کسی کے لیے اس کو بورڈ بنتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک کو لے آنا، یہ مسلم لیگ نون کے لیے کسی طور بھی مناسب فیصلہ ثابت نہیں ہوا، اور یہ ہوگا بھی نہیں۔ لیکن اب چونکہ یہ ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے تو انہیں یا تو فوری طور پر الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے، یا پھر یہ اپنی مدت پوری کریں اور حالات کو ٹھیک کریں، مہنگائی کم کریں، عوام کی تسلی کرائیں، اور وہ جو وعدے کیے ہیں وہ ثابت کریں کہ ان میں وہ اہلیت ہے کہ یہ حکومت چلا سکتے ہیں۔ ورنہ لوگ پچھلے 4.5 سال کی جتنے بھی بیڈ گورننس کے اثرات تھے وہ سب بھول جائیں گے،
اس سب کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھگتنا پڑے گا. پی ڈی ایم کے کسی اور جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. رہ گئی یہ مطالبے کی بات کہ میاں نواز شریف واپس آ کر کیا کریں گے یا شہباز شریف سے کیا کریں گے. ظاہر ہے نئی الیکشن کے لیے تاریخ کا انتخاب تو کرنا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر بہت جلدی بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور یہ اتحادی جماعتیں جو ہیں انتخابات کی تاریخ دیتی ہیں تو وہ دسمبر اور جنوری سے پہلے شاید نہیں ہوگی. یہ ساری جنگ 28 نومبر کے دن اور تاریخ کے لیے جاری ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر نومبر کے بعد کی تاریخ پاکستان مسلم لیگ نواز میں الیکشن کے لیے دیتی ہے تو پی ٹی آئی نہیں مانے گی, اور پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ کہ انتخابات جو ہیں ستمبر اکتوبر میں کرا لیے جائیں, یہ بات اتحادی حکومت نہیں مانے گی. یہ نومبر موجودہ حکومت جو ہے وہ ہر صورت گزارے گی. اسی نومبر کے لیے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی داؤ پر لگائی ہے جو انہیں نہیں لگانی چاہیے تھی, لیکن اب چونکہ لگا دی ہے لہذا اس کو بھی نبھانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ عوام کے مسائل کو بھی جو ہے اسے حل کرنا ہے. اب یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ آپ 3 مہینے میں بھی جو ہے کم بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے کم نہیں کر سکے, آپ مہنگائی کم نہیں کر سکے, آپ روزمرہ اشیاء کی قیمتیں کم نہیں کر سکے. اس کا جواب آپ کم از کم آپ ہی کو دینا ہوگا. اور آپ کے وزیر خزانہ جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ مفتی اسماعیل صاحب بہت فلاسفیکل گفتگو کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, لیکن پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. بھوک آج لگی ہے اور آپ 3 مہینے بعد خوراک دینے کا وعدہ کریں نا تو یہ پسند نہیں کیا جائے گا, ممکن بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو کہا ہے کہ دین کو بھی جو ہے نا مفلسی سے بچائیے. یہ تو 20-22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور مفلسی ہر طرف منہ کھلے پڑی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جلد واپس آ سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ دیں. بہت عرصے سے انہوں نے براہ راست جو ہے کارکنوں سے بھی خطاب نہیں کیا, کسی تقریب سے بھی خطاب نہیں کیا, کہ ان کے میڈیا پر آنے پر پابندی ہے, اور وہ کیوں ہے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب ان کی حکومت ہے. اس کا مطلب وہی ہے کہ دشمنی کا دوستی میں بدلنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. تو یا تو وہ دشمنی رہنے دیں یا پھر دوستی اس طرح سے کیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب کی پابندی ٹی وی پر سے بھی ہٹے اور وہ پاکستان بھی آ سکیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کم از کم سوشل میڈیا پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. ٹویٹر اسپیس آپ بھی کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا دیگر جو پلیٹ فارم ہیں ان پر جو ہے آپ بالکل براہ راست بھی آ سکتے ہیں, ریکارڈ کر کے بھی اپنی باتیں پیش کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جتنی متحرک ہے مسلم لیگ نون اتنی ہی کاہل ہے. اس کی وجہ احساس کمتری ہے, اس احساس ہے کہ غلطی ہو گئی ہے, اور دوسرا وہ دلیری بھی نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اندر ہے, پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اندر ہے. یہ بات ماننے کی ہے. یہ خصوصیات یا تو ان میں پیدا کرنی پڑیں گی یا پھر جگہ خالی کرنی پڑے گی.